آپ پہلے اگر اس پہ کامنٹ کر دیجئے، چونکہ تازہ خبر بھی اور بہرحال بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلق اس وقت بہت ہی ایک زبردست سطح پر ہے اور کیا بات ہے، حالیہ تاریخ کا بہترین تعلق، لیکن جو 75 ممالک کی فہرست جاری ہوئی ہے جن کی امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی ہے امریکہ نے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سمجھ میں بظاہر ہی آتا ہے، باقی اب آپ ایکسپرٹ اوپینین دیں گے اس پہ، کہ ہمارا کسی بھی ملک سے بشمول امریکہ اچھا تعلق ہونا ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی فار رائٹ اور رانگ ریزنز امریکہ سمیت کئی ممالک ہم سے کچھ حوالے سے اتنا پریشان ہے کہ یار لوگ آ کے سلپ ہو جاتے ہیں، لوگ آ کے کچھ ممالک کہتے ہیں آپ کے لوگ آ کے یہاں بھیک مانگنا شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرنا ہوتے ہیں، وہ اینڈ دے ہیو نمبرز، کہ وہ ایک ہمارا ملک سے تعلق ہونا ایک الگ چیپٹر ہے اور یہ والا ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس میں کئی ممالک نے ہمیں یا اندیا دیا ہے یا اقدام کر لیا ہے کہ بھائی آپ اس معاملے کو بہتر کیجئے کہ آپ کے لوگ آ کے اس طرح ایکس وائی زیڈ چیزیں نہ کریں، ورنہ سوری ہمیں اس پہ اسٹرکٹ اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی، بات تو تعجب کی ہے کہ ایک طرف تو آج ہم وہ ایک ورلڈ فائنینشیل جو بھی تھا انیشیٹو اس کے ساتھ سائن کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ویسے بھی اچھی کارڈیلٹی ہے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات میں، تو میرے لیے تو تعجب کی بات ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ حکومت پاکستان یا ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کرے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا امپریشن جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ماضی کی بات ہے۔ مئی 2025 کے بعد سے ساری دنیا میں پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ایسے میں یہ خبر میرے لیے تو کم از کم باعث حیرت تھی، اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اعجاز صاحب، آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا اوپینین کچھ اور ہے کہ تعلق تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے جو باقی جو ایشوز ہیں لوگوں کا وہاں جا کے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں سلپ ہو جانا، یا وہاں جا کے ایکس وائی زیڈ میں ٹیررزم ریلیٹڈ سرگرمیوں کی بات نہیں کر رہا ابھی، باقی جو کہ ان کی اکانومی پہ بوجھ بنتے ہیں، وہاں پہ غیر قانونی انداز میں سیٹل ہونا، یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے صرف امریکہ نہیں بلکہ کچھ اور ممالک بھی ہم سے بہت نالا ہیں اور ہمیں کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ صاحب آپ اس معاملے کو بہتر کیجئے، ورنہ ہم ویزا پالیسیز کو ریسٹرکٹ مزید کریں گے آپ کے ساتھ۔ بے شک ہمارا آپ سے تعلق بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہماری معیشت پہ بوجھ بنتے ہیں لوگ۔ جی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گیس ہی ہے نا، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ کیا ہے۔ ممکن ہے یہ جو وجوہات آپ کہہ رہے ہوں یہ ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ پاکستان کا پرپورشنلی زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوں کہ جو بھی انہوں نے ریتھمیٹک کیا ہوا ہے اس حوالے سے، تو پہلے تو میرے خیال میں پوچھنا تو بنتا ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی وجہ ٹیکنیکل ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی پاکستان کے زیادہ لوگ پہنچ گئے ہیں جو شاید غیر قانونی طریقے سے ہوں گے، یا کوئی ایسا وجوہات ہوں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو اچھے تعلقات ہیں اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بات اور بھی کہ یہ تو صحیح بات ہے، ابھی ہم اس میں دیکھیں مزید کیا آفیشیل ورڈ جو امریکہ کی طرف سے آیا ہے اب تک 75 ممالک سے متعلق، اس سے یہ اخذ کرنا ہے کہ اقدام کیوں لیا گیا ہے، کم از کم آفیشیل ورڈ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن یہ تو سر آپ مجھے بہت زیادہ باخبر ہے، لیکن میں کچھ معلومات کی بنیاد پہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کچھ سفراء ہیں مختلف ممالک میں، ان سے بیسڈ آن کنورزیشنز ود دیم بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک آف دا ریکارڈ بات کو آف دا ریکارڈ ہی رکھنا چاہیے تو میں کسی کو کوٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں کیا کیجئے کہ اب یہ یہاں سے ہمارے لوگ آتے ہیں اور پھر یہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے لیے بھی ہزیمت کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس ممالک کے لوگ اس ملک کے لوگ ہمیں بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اب ہم مزید سختی کریں گے، ورنہ آپ اپنا انٹرنل سسٹم بہتر کیجیے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کچھ سسٹمز تھوڑے کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی غیر قانونی طور پر لوگ چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایران اور ترکی کے راستے یورپ جاتے تھے، یا پھر بھکاری چلے جاتے ہیں، یا حج میں کوئی غیر قانونی طور پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں تو ہیومن سمگلنگ بھی ایک زمانے میں رہی، وہ بھی ایک بڑا ایشو رہا۔ تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی پہلے آتی رہی ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں بھی نظام کو بھی صحیح کرنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ایگزیکٹ وجہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں۔ ہاں سر، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں اب تک کا جو اس میں آیا ہے آفیشیل ورڈ اور جو ڈیٹیل جو لمیٹڈ آئی ہے وہ میں آپ کی سمجھ کرتا ہوں۔ فراڈ
جانچ پڑتال کا عمل اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کی وجہ سے فیصلہ کیا. فراڈ، جانچ پڑتال کا عمل اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات. میں بھی عرض کرتا کہ ابھی ہم ٹیررزم ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی، یہ باقی معاملات ہو رہے ہیں. اینڈ اس میں آئی تھنک آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہرحال ہمیں یہ اس میں تھوڑا اپنی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان سے تو گلا یا معاملہ سفارت بڑھنا وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنا بھی چیزیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت بہرحال ہے. کیونکہ میں پھنسیں گے وہ لوگ، کسی کی امیگریشن کب سے لگی ہوئی ہے بیچارے، کسی کا وہ سب مارے گئے نا، پھنس گئے. میرا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے معمول، جب بھی میں پاکستان سے باہر ہوتا تھا، کہ ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے ایک لحاظ سے. اگر ایک آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ملک کا نام روشن کر دیتے ہیں، اگر آپ کوئی خراب کام کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر پاکستان کے اپنی جو امپریشن ہے، پرسپشن ہے، اس پہ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری حکومت کا بھی فرض ہے اور ہمارے لوگوں کا بھی فرض ہے. سچی بات ہے کہ ایسے ملکوں میں جائیں تو قانونی لحاظ سے جائیں. کہیں بھی، میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا، کہیں پہ بھی جائیں تو قانونی لحاظ سے صحیح طریقے سے جائیں، ورنہ مت جائیں. اگر کوئی ملک آپ کی عزت نہیں کرتا یا کسی وجہ سے بھی آپ کو روکتا ہے تو مت جائیے. آپ کے اپنے وطن میں محنت کیجئے. لوگ یہاں پہ اپنے گھروں کے قرضے لے کر اور پیسے کتنے خرچ کر کے جاتے ہیں، اتنے کاروبار یہاں سے کریں. آفٹر آل کیسی مثالیں یہاں پہ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی رقوم سے کاروبار کیا اور یعنی اپنا مقام بنا لیا. تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ کچھ معاشرتی معاملہ ہے اور کچھ قانونی ہے کہ حکومت کو بھی کچھ نظام سیدھا کرنا ہوگا. لیکن کچھ معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور میرے خیال میں میڈیا بھی کردار ادا کر سکتا ہے لوگوں کی تعلیم کرنے کے لیے کہ جناب باہر جا کے بدنامی نہ کی، اپنے ملک میں جو ہے یہیں پہ رزق پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک کو کہ اس میں سے رزق پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں. اور کامران صاحب، ہم نے بس اس میں ایک کامنٹ آپ کر دیجئے، پھر ہم ذرا آتے ہیں. یہ ایران اور ظاہر ہے جو ہمارا مرکزی ایشو ہے، لیکن تازہ ترین خبر ہے اور پاکستان سے متعلق بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اس پہ ہم کامنٹ ضرور کر لیں. اب اس میں یہ بھی المیہ نہیں کامران صاحب کہ بہرحال ہمارے اپنے چیزوں کو، مجھے لگتا ہے آپ ڈس ایگری کرے بتائیے گا، بہرحال ہمیں ان ہاؤس اپنا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنا آرڈر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگ ہمارے واقعی وہاں جا کے، کچھ لوگ ظاہر ہے سارے نہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے. پرابلم یہ اب اس کے سدباب کے لیے ہم جو اقدامات کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. یعنی اگین میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اب ایئرپورٹس پہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ نے ہر جو بندہ آپ کو ولنریبل لگ رہا ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے، اس کو آپ نے سائڈ پہ لے کے جانا، اس کو بولنا ہے ارے تم یہ کر رہے ہو، اور پھر آپ نے کہنا کیا ہے؟ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں بھائی جان، یہ تو 2 لاکھ روپے کا کیس ہے، یہ تو لاکھ روپے کا کیس ہے. اگر وہ بندہ غیر قانونی اس کو گھر بھیج دیا، یہ لاکھ روپے کا کیس کیسے ہے کہ آپ لاکھ روپے دے کے اس کا کیس کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایئرپورٹ پہ لاکھ روپے دے کے وہ کیسے چڑھ جائے گا؟ اب نیا کام شروع ہو گیا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے ہم جو اقدامات کرتے ہیں اس میں بھی 2 نمبری شروع ہو جاتی ہے. وہ اٹ گیٹس ورسٹ، ازنٹ اٹ کامران صاحب؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی ہم اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، جب ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر اس پہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے ایٹ فرسٹ پلیس اگر کوئی پرابلم آیا ہے، یعنی کہ پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے فراڈ کر کے بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیومن سمگلنگ اور یہ جو ہر گلی میں اس طرح کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو وہ بیچارے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی راہ دکھاتے ہیں، اور جب ری ایکشن آتا ہے باقی ملکوں سے تو پھر ہمارے ہاں ایک اوور ری ایکشن آتا ہے. اور یہ جو امریکہ والی آپ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا آئی تھنک چیزوں کو پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کو تو انہوں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا، 75 ممالک، اچھا خاصا نمبر ہوتا ہے، دیکھی ہیں، بہت بڑا نمبر ہے. جی اور میں نے جو تفصیلات دیکھی ہیں اس میں ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو امیگرنٹ ویزا ہے، یعنی جو کام کے لیے آپ جاتے ہیں امریکہ میں، اس پر فی الحال انہوں نے انڈیفینیٹلی معطل کیا. جی بالکل ایسے ہی، صرف امیگرنٹ ہی. آپ نے ہنٹ بھی دیا تھا کہ وہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ بنیادی طور پر وہاں پر لوگ جو فراڈ کر کے وہاں پر آتے ہیں، سسٹم کو مس یوز کرتے ہیں، تو وہ امریکہ کے جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اس کے اوپر ایک دباؤ ہے. جو نان امیگرنٹ ویزا ہے، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں، سیاحت کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے امریکہ میں فٹ بال کا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق نہیں ہے. فائل ہمارے ہاں بالکل پرابلمز ہیں، بٹ اس کو اس طریقے سے برش کرنا کہ شاید پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے. دوسری یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یورپ، امریکہ جاتے ہیں، وہاں پر وزٹ ویزا پہ جائیں گے. بہت سے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، اور غیر ضروری طور پر پھر اسائلم کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. کچھ کے کیسز تو شاید جینون ہوتے ہوں گے، لیکن بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے کیس کو سٹرانگ کرنے کے لیے وہاں پر
وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں جھوٹی جو بھی تفصیلات کی بنیاد کے اوپر، اور اس کی وجہ سے بھی پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. ہاں صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ اب اس کا تعلق وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی سے بھی تھا. جب وہ الیکشن میں الیکٹ ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے تو اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں ہماری معیشت بہت بنتے ہیں ان سے جان چھڑانی.